أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. دل صدقے جد صدقے اس مدنی سرکار تے، اس مدنی سرکار تے اللہ دے محبوب اتے تے، اللہ دے محبوب اتے تے نبیاں دے سردار تے دل صدقے جد صدقے اس مدنی سرکار تے، اس مدنی سرکار تے سوچا اندر شام سویرے شہر مدینے پاواں پھیرے، سوچا اندر شام سویرے شہر مدینے پاواں پھیرے بے جارا جے درود تحفے، بے جارا جے درود تحفے قدرت دے شاکار دے دل صدقے جد صدقے اس مدنی سرکار تے، اس مدنی سرکار تے واسدیق عمر جے پیارے وعثمان علی جے تارے، واسدیق عمر جے پیارے وعثمان علی جے تارے بہن براتے ماں پیو واری، بہن براتے ماں پیو واری آپ دے ایک یار تے دل صدقے جد صدقے اس مدنی سرکار تے، اس مدنی سرکار تے اللہ دے محبوب اتے تے، اللہ دے محبوب اتے تے نبیاں دے سردار تے دل صدقے جد صدقے اس مدنی سرکار تے تیرے شہر پھیرا پاواں جاواں تے پھر
نکلے جان جد میں پہنچا، نکلے جان جد میں پہنچا، آقا دے دربار تے دل صدقے جد صدقے اس مدنی سرکار تے، اس مدنی سرکار تے اللہ دے محبوب اتے تے، اللہ دے محبوب اتے تے، نبیاں دے سردار تے دل صدقے جد صدقے اس مدنی سرکار تے۔ حبیب شہریارا حسینہ دی شاہی دیا، تیرے بدلے دو عالم شنگارے گئے، شہریارا حسینہ دی شاہی دیا، تیرے بدلے دو عالم شنگارے گئے، ایک نظر تیری اٹھی جدوں سونیا، اگلے پچھلے زمانے سوارے گئے، تیرے آمن تو پہلا جو آئے نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے آمن تو پہلا جو آئے نبی، شان اونا دی مندہ ورا ورا، تیرے قدماں دے جوڑے دی عظمت تو عرش اعظم دے وارے مینارے گئے، تیرے جوڑے تیرے قدماں دے جوڑے دی عظمت تو عرش اعظم دے وارے مینارے گئے، کملی والیا شان مقام تیرا، شہراں وچ سمایا نہیں جا سکدا، لفظاں نالوں زیادہ نے وصف تیرے، او دریا کوزے وچ پایا نہیں جا سکدا، ملیا ختم نبوت دا تاج تینوں تے نامے ہور دلایا نہیں جا سکدا، ہن تے رب بھی چاہوے سو رب دی، تیرے جا بنایا نہیں جا سکدا، تیرے قدماں دے جوڑے دی عظمت تو عرش اعظم دے وارے مینارے گئے، زلفاں واللیل کوثر چوں دھو کے جدوں، زلفاں واللیل کوثر چوں دھو کے جدوں، تو ادا نال چھنیاں قطرے گرے، زلفاں واللیل
کوثر چوں تو کے جدوں تو ادا نال چھنڈیاں ہو قطرے گرے میں تائے سمجھیا لیلا تل قدر گئی فلکے اول دے بن دے ستارے گئے میں تائے سمجھیا لیلا تل قدر گئی فلکے اول دے بن دے ستارے گئے شہریارا حسین دی شاہی دیا تیرے بدلے دو عالم شنگارے گئے نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اس نے اتارا آسمان سے پانی، پس بہنے لگی وادیاں اپنے اپنے انداز کے مطابق، تو اٹھا لیا سیلاب کے رونے ابھرا ہوا جھاگ، جن چیزوں کو آگ کے اندر تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا دیگر سامان بنانے کے لیے، زبد مثلہ، اس میں بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے حق و باطل کی، پس بیکار جھاگ تو رہگاں چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے تو وہ باقی رہے گی زمین میں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ جو زندگی انسان کی ہے، اگر وہ زندگی کے اندر کوئی کام کرتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، وہ زندگی انسان کے لیے مثالی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو بندہ دنیا میں کسی کو فائدہ پہنچائے گا تو اس کا فائدہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ وہ یادگار کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ اگر دنیا میں انسانوں کے لیے اگر وہ نہیں سوچتا، انسانیت کے نقصان کے لیے کام کرتا ہے، تو وہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ تو اس کی مثال اس طرح ہے، اگر کوئی چیز اگر اس کا ہم ارک نکالتے ہیں تو جب اس کی جھاگ نکلتی ہے، وہ جھاگ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، جو اصل ارک ہوتا ہے وہ فائدے مند ہوتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں یوں سمجھے جس طرح کوئی گلدستہ بنانے کے لیے کوئی بندہ تیار کرتا ہے، سوچتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو باغوں میں جانا پڑے گا اور باغوں میں جا کر پھول اکٹھے کرتا ہے اور گلدستہ گلدان میں رکھ کے سجاتا ہے۔ جب وہ گلدستہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، سارا دن دیکھتا رہتا ہے۔ جب دوسرا دن آتا ہے تو وہ پھول کی کلیاں کملا جاتی ہیں اور اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، پھولوں سے مہک ختم ہو جاتی ہے۔ اسی گلدستے کے لیے جو کوشش کی تھی، محنت کی تھی، اسی گلدستے کو وہ وقت جب ختم ہوتا ہے، جب تک اس کی مہک برقرار رہتی ہے، خوشبو رہتی ہے اور حسن باقی رہتا ہے، تو اس کو انسان دیکھتا رہتا ہے۔ جب مہک ختم ہو جاتی ہے، رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، دوسرے دن اس کو اٹھا کر وہ باہر پھینک دیتا ہے۔ تو انسانیت کی مثال بھی اسی طرح ہے، جب انسان انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، اسلام کہتا ہے تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں قرآن میں ملتی ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے مسلمانوں کے عروج و زوال کو تو ہمیں نظر آتا ہے جب مسلمانوں نے مسلمانوں کے لیے قربانیاں دی تھیں، تو پھر آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا 18 سالہ بچہ بھی، مسلمان جو مظلوم تھے ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچے تھے اور انہوں نے ان کو نفع پہنچایا تھا۔ تو دیکھ لیں کہ وہ زمانہ جو تھا قرون اولیٰ کا، وہ مسلمانوں کے اندر اسلام کا جذبہ تھا، اسلام کا درد تھا، اسلام کی خیرت تھی، وہ ہمت والے تھے۔ اور جب بھی کوئی بات ہوتی تھی، سیسا پلئی کے سامنے وہ آ جاتے تھے دیوار بن کر
آج ان کا نام تاریخ میں رکھا جائے گا. اور یاد رکھیں جب بھی ہم محمد بن قاسم کا نام لیتے ہیں تو ان کے کارنامے پڑھتے ہیں تو انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کاش کہ ہماری زندگی بھی ہوتی تو ان جیسے لوگوں کی طرح ہوتی جن لوگوں نے مسلمانوں کے لیے کام کیا, اسلام کے لیے کام کیا. آج جو ہے ان کا نام گلی گلی کوچے کوچے میں لیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بھائی زندگی میں ہم نے کوئی کام کیا ہے اس میں ہم ایسے جو ہے رہا رہے ہیں. زندگی جو ہے اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے انسان کو اختیارات دی ہیں اور بتایا ہے دیکھو کہ من اراد الاخرۃ وسعی سعیھا, اگر تم آخرت کو بہتر کرو گے اپنی زندگی کے اندر تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی. وہ مومن. ایک بات ضرور ہے ایمان کی حالت میں مومن ہو, ایمان ہو, جذبہ ہو, اسلام کا درد رکھتا ہو اور جو زندگی اس طرح گزار کے جائے گا اسلام کے طریقے پر اللہ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو کے جائے گا. اور جو لوگ اس دنیا میں رہ کر کوشش کرتے ہیں یار ہم نیک بنے, کوئی نیکی کا کام کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دنیا کے اندر کیا کرتا ہے شروع کر دیتا ہے, آپ کو بھی شروع کر دیتا ہے. اور قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں پیغام دیتا ہے, کہتا ہے کہ ایمان والو تم اپنی آخرت کو بہتر بناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کو پیغام دیا, کہا کہ صحابہ اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دو. تو صحابہ نے قربان کیا. آج صحابہ کی جو مثالیں ہیں دنیا میں دی جاتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن ایسا کیا, بکرا ذبح کیا, ذبح کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ تقسیم کر دیا, اس میں ایک تھوڑا سا گوشت رکھ لیا. میرے نبی تشریف لائے, کہا کہ عائشہ کیا کیا آج آپ نے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بکرا ذبح کیا ہے, گوشت تھوڑا سا بچا کے رکھ دیا ہے آپ کے لیے. کہا کہ عائشہ جو تم نے تقسیم کیا خدا کے نام پر وہ تیرے لیے ہے, جو تم نے اپنے گھر میں رکھا ہے وہ تیرا سیر ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بھی کیا کر دیا, تقسیم کر دیا تھا. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے, تاریخ کو نہیں پڑھتے, قرآن کو نہیں پڑھتے, حدیث کو نہیں پڑھتے, سنی سنی باتوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ایمان والو جب تم لوگوں کے لیے نفع کے بارے میں سوچو گے تو پھر دیکھنا تمہیں کچھ زندگی میں نہیں بھولے گا. اور یہ یاد رکھنا کہ کوئی بندہ بھی ہے وہ اپنی ذات کے لیے زندہ رہنا بڑا آسان ہے, ایزی ہے. دوسروں کے لیے زندہ رہنا بڑا مشکل ہے. اپنے لیے تو ہر بندہ زندہ رہتا ہے, کوشش بھی کرتا ہے, اولاد کے لیے بھی. جب انسانیت کے لیے انسان زندہ رہے گا, ایک انسان کے درد کو اپنا درد سمجھے گا, ایک مسلم کی عزت کو اپنی عزت سمجھے گا, تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کا بندہ میری ذات کی خاطر اگر وہ ایک قدم کے اوپر کہیں بھی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی شمار کی جاتی ہے, مرنے کے بعد جو ہے اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. اور زندگی میں ایک ایسا موقع آتا ہے, کچھ باتیں انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں. کوئی چھوٹا سا کام انسان کر لے تو اس کی آخرت سمجھ جاتی ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت نصیب ہو جاتی ہے. باقی ہماری دنیا کے یہ معاملات ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, فلاں اتنا نیک ہے, فلاں اتنا نیک ہے. ہم نے کبھی خود کوشش نہیں کی نیک بننے کی. کوشش کریں تو آخرت ہماری سمجھ سکتی ہے, بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ آج سے جو پہلے دور کے مسلمان جتنا بھی تھے وہ ہم سے بہتر تھے, اچھے تھے. ان میں ایک خوبی اور وصف یہ تھا کہ ان کے پاس علم بھی تھا, کمال بھی تھا. اگر پہلے کے جتنا بزرگ ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جب وہ اپنی خانقاہوں میں بیٹھتے تھے تو ان کی نظر اللہ کے اوپر ہوتی تھی اور ان کا تقویٰ, پرہیزگاری, عبادت اپنی مثالات کی. اور اس وقت جس کے اوپر وہ نظر کرتے تھے تو اپنے زمانے کا ولی بنا دیتے تھے. آج ہم لوگ کیا ہیں, ہم نے ادھر ادھر دیکھا ہے, قرآن کو چھوڑ دیا ہے, اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اللہ اس لیے کہتا ہے میرے بندو میں نے قرآن میں مثالیں بیان کی ہیں, ان سے تم کیا کرو نصیحت حاصل کر لو. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے کام کریں, نیکی کے کام کریں. تو آج دوسرا یہ پروگرام ہے, اس پروگرام کا مشن بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ہم کیا کریں, دین کی طرف لے کے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ ہماری آواز جو ہے, ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پوری دنیا میں آواز جائے اور ہماری وجہ سے کوئی بندہ بھی صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے تو ہمارے لیے بخشش کے لیے وہ ذریعہ بنے گا. اور ہمیشہ ہمیشہ یہ نیکی جو ہے ہمیں جنت میں لے کے جائے گی. اور یہ یاد رکھنا مرنے کے بعد سب سے یہ دیکھنا کہ اچھی بات جو انسان کی ہوتی ہے, جو دین کے لیے کام کر کے جاتا ہے, مذہب کے لیے کام کر کے جاتا ہے, اسلام کے لیے کام کر کے جاتا ہے,
وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو مرنے کے بعد دیتا ہے. باقی چیزیں جتنی بھی ہیں انسان یہاں چھوڑ کے چلا جائے گا اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جو اچھی محفل، اچھی صحبت اور اچھا تعلق جو ہے انسان اگر وہ دنیا میں چھوڑ کے چاہتا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں. وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ علم کا فائدہ ہے، وہ علم کی محفل ہے، قرآن حدیث کا لوگوں کو پڑھنا، سنانا، ذکر کرنا، سنانا. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، بار بار کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی کام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں.